السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج پیناما کیس کی سماعت کے دوران حکومت کے وکلاء عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، جبکہ اسی دوران وزیر اعظم نے چترال میں لواری ٹنل کا افتتاح کیا، جہاں انہوں نے جے آئی ٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ بیان کیا کہ یہ احتساب نہیں استحصال ہو رہا ہے اور میرے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ ان کے علاوہ آج کی تمام سیاسی ڈیولپمنٹس ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی نظر جی ڈاکٹر صاحب، آج جو کچھ عدالت میں ہوا اس بارے میں اس پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ جو کل اور آج کی جو تقاریر تھی وزیر اعظم کی، ان کے حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ وہ ایڈیٹڈ تھی، تو اس پر بھی ہم نے چند روز پہلے اس پروگرام میں ڈسکشن کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے وہ کلپ سن لیتے ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولا، نمبر 2 انہوں نے منی لانڈرنگ کی، نمبر 3 جعلی دستاویزات تیار کی، اس میں وکیل بھی شامل ہیں، ان کے جعل سازی میں پکڑے گئے ہیں۔ منی لانڈرنگ الگ ہے، وہ جرم الگ ہے۔ منی لانڈرنگ، جھوٹ بولا، پیپر جعل بنا رہے ہیں آپ۔ یعنی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خزانہ پاکستان کے جعل سازی کرتے پکڑے گئے، اور برطانیہ کی عدالتیں اور متحدہ عرب امارات کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جعل سازی، یہ جعلی پیپر ہے، یہ جعلی پیپر ہے، یہ بھی دھوکے بازی ہے۔ ان کا مطلب آج یقین کریں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو میں ادا کروں۔ ایک پاکستانی کے طور پر مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرے حکمران جو ہیں وہ چلے منی لانڈرنگ میں پیپر جعلی کاغذ بناتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ میاں صاحب کی اب یہ صورتحال ہے کہ میاں صاحب کی جو تقریریں ہیں نا، وہ تقریریں بھی شاید میاں صاحب اب وہی کہیں، وہی مطلب ایک حد تک ان کو بات کرنے دی جا رہی ہے کہ اس سے زیادہ وہ بات کریں گے، مطلب اس کے بعد مطلب وہ اب نہیں ہے کہ پھٹیں گے اور کہیں کھلیں گے اور اینٹوں سے اینٹیں۔ میاں صاحب کو یہ سمجھا دی گئی ہے، میسج وہ سمجھ بھی گئے ہیں، کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا کہ مجھے کہاں تک بات کرنی اور کہاں تک نہیں کرنی۔ وہ جو تھا نا کہ میرے سینے میں بھی راز ہیں اور میرے یہ بھی، وہ سارا میرے خیال سے وہ نوبت نہیں آئے گی، اور وہ میاں صاحب کو سمجھا بھی دیا گیا ہے کہ محتاط انداز میں بات کریں۔ بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایرریلیونٹ ہو گئے کافی حد تک۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ایک حد تک وہ اپنی سٹیٹمنٹس دیں گے، اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں بھی وہ الیکشن جیتیں گے۔ ایک تو الیکشنز کی طرف معاملہ نہیں جا رہا، یہ معاملہ جو ہے یہ احتساب کی طرف جا رہا ہے، افراتفری اور احتساب کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میاں صاحب، یہ کل میں نے جو بات کی تھی کسی بنیاد پہ کی تھی کہ تقریر کے حوالے سے، آج میاں صاحب کی وہ تقریر جو ہے وہ براہ راست نہیں چلی، اس میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ نعرے لگے گو نواز گو کے، لیکن میری کچھ یہ اطلاع بھی ہے اور کچھ گمان بھی ہے کہ میاں صاحب کو جو سمجھایا گیا تھا کہ آپ، یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ نے ایک حد سے زیادہ بات نہیں کرنی، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں اب تک جی، تو میاں صاحب وہ لمٹس کراس کر گئے آج، اور انہوں نے نہ صرف توہین عدالت کی، جے آئی ٹی کو بھی گالیاں دیں، اور بھی بہت ایسا کچھ کہا جو کہ بطور وزیر اعظم ان کو زیب نہیں دیتا۔ مسند احمد سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادشاہ پہ غصہ سوار ہو جائے تو سمجھو کہ اس میں شیطان آ گیا، کیونکہ پھر اس کے بعد وہ اگلی حرکت غلط کرتا ہے، اور پھر وہ غصے کے مطلب ایک طرح سے غصہ پھر اس کو آگے لے کے چلتا ہے۔ یعنی حدیث صرف یہ ہے کہ بادشاہ پہ جب غصہ آ گیا تو سمجھو کہ اس میں شیطان آ گیا، جی، کیونکہ آگے پھر اس کے بعد دوسری غلطی، تیسری، پھر اس کے بعد وہ کچھ نہیں اور کرتا۔ تو بادشاہ کا غصہ جو ہے وہ ایک بہت ہی عجب سی چیز ہے۔ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، بہت ساری باتیں، مطلب مثال کے طور پہ کئی ایسے جملے زندگی میں سنے یا پڑھے، اب ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ اس جملے کا مطلب اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے پاس صرف پیسہ ہو اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس صرف پیسہ ہو اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ جملہ بھی پڑھا اور اس کا مطلب بھی اب سمجھ میں آیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک عبرت ہے، میں تو اس کو صرف یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی زندگی کا سارا سرمایہ، اور ظاہر ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوتا جس کے پاس صرف پیسہ رہ جائے آخر میں، اور پیسہ ہی ہو اور پیسہ ہو۔ اور یہ میاں نواز شریف صاحب کل غالباً فیصلہ
عدالت کل نہیں تو پرسوں، کیونکہ آج عدالت نے پورے موقع دے، سارا موقع دیا اور دلائل ختم ہو گئے. آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں ہماری بہن، ان کا اس حد تک جعلی دستاویزات دی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، ان کے وکیل نے، جو آج عدالت میں جو کچھ ہوا ہے تماشا دنیا کے سامنے، کہ وہ ایک جگہ سے سگنیچر اٹھا کے جو دستخط ہیں وہ اسی طرح کے اٹھا کے دوسرے کاغذ پہ لگا دیے، یعنی اسی طرح سے سائز بھی وہی ہے، اور یعنی اس طرح کی جعل سازیاں ہوئی ہیں، اور وہ قطری خط ہوا میں اڑ گیا کہیں. اور عدالت نے آج جو سلمان اکرم راجہ صاحب، انتہائی ہمارے محترم دوست اور ایک ایک نوجوان وکیل، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا، اور وہ عدالت کے سامنے وہ کاغذات لے کر آ گئے اور ایک تماشا بن گیا. رات کو ایک خبریں بریک ہو گئی، دستاویزات آ گئی ہیں، پتہ نہیں آج میاں صاحب جیت جائیں گے، عجیب و غریب تماشا. اور اس نے، اور وہ میں نے کہا نا کہ میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن زبردوز جس کو میں کہتا ہوں، اس کے دوران بہت سے شرفاء کے چہروں سے نقاب اتریں گے. خواجہ حارث صاحب بہت بڑا نام ہے، لیکن وہ اچھا ہوا کہ وہ انہوں نے ماحول دیکھا، وہ پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، یعنی جو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے. بچوں کے وکیل آئے، وہ بھی آج سلمان اکرم راجہ، مجھے نہیں پتا کیوں آئے. اس میں وہ کہتے ہیں نا فرائی پین میں کودے. آج کل میں نے ایک بات کی تھی نا کہ تربوز نکلنا پڑے گا، وہ تربوز نکلنے والے آ جائے، اور وہ آج تربوز اب کل نکلیں گے صبح. اور عدالت میں وہ عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا. اکرم شیخ صاحب اس سے پہلے ان کو یہ لال بتی دکھا کے، اور میں اس لیے ان لوگوں کا، ان افراد کا اور ان وکلا کا نام لیتا ہوں کہ جان بوجھ کے دیکھیں اس میں جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں نا نظام عدل، ظاہر جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ تمام اس عدالتی نظام سے واقف ہیں اچھی طرح. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جانتے ہوئے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، جانتے ہوئے. اور اکرم شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی بہت عزت سال سے جانتا ہوں. ان کا اسلام اور مکہ شریف اور مدینہ اور یہ ساری باتیں اور کلمے اور یہ سارے، اور آخر میں جا کے یعنی جعلی دستاویزات اور جانتے. یعنی آپ یہ دیکھیں اس ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ چند وکیل، میں نے کہا نا کہ وہ قاتلوں کو بچا کے اقتدار تک پہنچاتے ہیں، چوروں کو بچا کے اقتدار تک پہنچاتے ہیں. یہی لوگ ہیں نا جعلی دستاویزات تیار کرنا، یہی چند جن کو آپ بہت بڑا وکیل کہتے ہیں، بہت بڑے وکیل. 4 5 10 کا ٹولہ ہے نا، باقی وکلا تو سارے وہ تو احتجاج کریں گے، بار ایسوسیشنز. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے، اچھا ہم یعنی، اور بے گناہوں کو پھانسیاں لگوائی ہوں گی انہوں نے زندگی میں. میں یعنی بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہی والی بات کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. اور یہ اب کل غالباً شارٹ آرڈر تو نہیں، ہو سکتا ہے شارٹ آرڈر عدالت کل دے دے یا پرسوں دے دے، لیکن غالباً فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. اب فیصلہ محفوظ کیا عدالت کوئی دن دے گی اس کا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد، یا اس کو غیر معینہ مدت کے لیے محفوظ کر لے گی، یہ اب دیکھنا ہے. لیکن بہرحال فیصلہ محفوظ ہوگا، جو میرا اندازہ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ مختصر فیصلہ سنا دیا اور پھر بعد میں ڈیٹیل فیصلہ آیا. ہو سکتا ہے، عدالت کے پاس سارے اختیارات ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عدالت ایک تفصیلی فیصلہ محفوظ کر کے تفصیلی فیصلے، اس لیے تفصیلی فیصلے کے ساتھ آئے گی کیونکہ اس کے بعد یعنی ملک احتساب کی طرف جائے. کیونکہ اس میں دیکھیں نا یہاں پر الیکشن نظر آ رہا ہے کہیں، یعنی اگر میاں نواز شریف، ان کے پاس آپشنز کیا رہ گئے ہیں؟ نواز شریف صاحب قانونی ختم ہو گیا، ان کے پاس اخلاقی تو بالکل ہی بڑھ گیا، وہ تو بیڑا غرق ہو چکا نا. وہ تو مریم نواز صاحبہ، جعلی دستاویزات، وہ مالکہ نکلائیں، وہ آخر میں وہ آف شور کی سارا بینیفیشری نکلا ہے، وہ قطری غائب ہو گیا. مطلب سب کچھ جو بنایا ساکھ 40-45 سال کی جو میاں نواز شریف صاحب کی عزت، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، جلا وطنی، معاہدہ، یہ وہ سارا، اب وہ بالکل کھل کے سامنے. منی لانڈرنگ، جال سازی، منی لانڈرنگ، جھوٹ. آخر میں کہہ رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں، یعنی احتساب کرو، مگر ان احتساب کرنے والوں کا احتساب بھی کرو. عجیب، یعنی وہ بھائی سب کا کرو مگر آپ اپنے احتساب کو بتاؤ پہلے. تو وہ بالکل میاں صاحب آج جو تھا نا، وہ مجھے لگا کہ میاں صاحب آج جو ہے وہ بس یعنی اینٹوں سے اینٹوں والا مرحلہ بھی شاید ان کا نہ آئے، یعنی وہ جو تقریر والا، کیونکہ آج روک دی گئی تقریر ان کی رک گئی. یہ ایڈٹ نہیں ہوئی،
یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ تقریر پہ کیا ہوا، میں اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہو تو بتا دوں کیا ہوا۔ مشرف صاحب کے جب دور اقتدار کے آخری چند روز رہ گئے تھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے 17 تاریخ کو ریزائن کرنا ہے، 17 اگست 2008۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 17 اگست کو نہیں انہوں نے کرنا ریزائن جو اسپیچ ہے، بلکہ 18 کو کرنا ہے، کیونکہ 17 تاریخ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے جہاز کا کریش تھا، تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اگلے دن وہ اسپیچ ریکارڈ کرائیں گے پی ٹی وی میں۔ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت ایم ڈی چیئرمین پی ٹی وی تھا، اور یہ جو تقاریر آتی ہیں پرائم منسٹرز کی یا پریزیڈنٹس کی، یہ تھرو پی ٹی وی باقی ٹی وی چینلز کو جاتی ہیں۔ تو 14 اگست 2008 کو جب مشرف صاحب ایک فنکشن ہو رہا تھا ایوان صدر میں، تو مشرف صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی تقریر براہ راست جا رہی ہے، لیکن ان کی تقریر براہ راست نہیں جا رہی تھی۔ وہ ان کی تقریر، کیونکہ اندیشہ اس بات کا تھا کہ مشرف صاحب کہیں اسمبلی توڑنے کا اعلان نہ کر دیں، کوئی غلط بات، کوئی اپنی بات، تو لائیو سپیچ ان کی روک دی تھی جی، ان کی لائیو سپیچ روک دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیسے روکی تھی یہ ایک الگ سوال ہے، کیونکہ میں وہ آفیشیل ایکٹس کے تحت، لیکن ان کی لائیو سپیچ روک دی گئی تھی۔ میرا فیصلہ نہیں تھا، اسٹیٹ کا فیصلہ تھا، وہ اسٹیٹ ٹی وی کا فیصلہ تھا کہ لائیو سپیچ نہیں جائے گی نواز شریف صاحب کی، مشرف صاحب کی۔ تو آج بھی غالباً، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح سے ریاست کس طرح آپریٹ کرتی ہے، تو آج میاں نواز شریف صاحب کی تقریر جب لائیو نہیں گئی، مشرف صاحب سمجھ رہے تھے کہ ان کی تقریر لائیو جا رہی ہے، لیکن شاید لوگوں کو یاد ہو، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جب مشرف صاحب کی تقریب ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی دوسری جگہ جنرل کیانی جو ہیں ان کا آ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، بلکہ دوسری تقریب سے وہ خطاب کر رہے ہیں کاکل اکیڈمی میں یا کہیں اور۔ تو وہ اس دن 2 ونڈوز کھل گئی تھی اور مشرف صاحب کی براہ راست نہیں تھی اسپیچ۔ بہرحال تو وہ پاور جو ہے وہ آج اب 3 دن 4 دن بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا مشرف صاحب نے، لیکن وہ بھی اسپیچ جو استعفے والی اسپیچ تھی، وہ اس کی بھی ایک اور کہانی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا وہ کس طرح ریکارڈ ہوئی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آج انہوں نے توہین عدالت بھی کر دی، انہوں نے اور بہت کچھ کہا، کوسا، جے آئی ٹی، یہ وہ سارا، مطلب وہ اب عوامی عدالت میں جا کے مطلب سیاسی، لیکن وہاں پر بھی نعرے لگ گئے ان کے خلاف۔ تو مطلب وہ اب ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اسپیچ کریں گے، کرنے دی جائے گی نہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل نہال ہاشمی کو، مطلب بالکل آج ایک عجیب سے میاں صاحب جو ہیں آج وہاں پہ جو گفتگو کی انہوں نے، اور جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا حصہ ٹی وی پہ گیا نہیں، یعنی بہت بڑی بات ہے، وزیر اعظم کی تقریر ایڈٹ کر دی پی ٹی وی نے، یہ بہت بڑی بات ہے، سینسر کر دی وزیر اعظم کی تقریر، اس کو اگر آپ پی ٹی وی نے سینسر کر دی وزیر اعظم کی تقریر، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو چلایا جا سکے، اور وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ میں براہ راست بول رہا ہوں، لیکن ریاستی ادارے نے روک لی ان کی سپیچ براہ راست، یہ اچھا، یعنی یہ اور سینسر کر دی جی۔ مطلب اس سے جو کل میں نے بات کی تھی نا کہ وزیر اعظم ارریلیونٹ ہو گئے، اچھا اب معاملہ احتساب کی طرف جا رہا ہے، اور یہ انتخاب اس کے بعد ہوگا، چاہے وہ 4 مہینے بعد ہو، 3 مہینے بعد ہو، جب بھی ہو، کیونکہ عدالت کے سامنے جو کچھ آیا ہے، جال سازی کرتے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور یہاں پر انتہائی محترم وہ طارق حسن صاحب کل تشریف لائیں گے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے وکیل ہیں، یعنی ایک وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے میں جو جے آئی ٹی نے کمال دکھایا ہے، اور جس طرح عدالت نے یعنی عدالت یہ بالکل نہال ہاشمی، ان کے سب کے ٹرانسکرپٹس منگا کے عدالت نے رکھے ہوئے، اس دن میں نے بات کی نا عدالت خاموش، وہ بالکل ان کی بک بک جھک جھک سے یہ جو بول رہے ہیں نا باہر آ کے ہمارا یہ فلانا، وہ بالکل فوکسڈ ہیں، اور اتنا ٹائم دیا کہ آج وہ عدالت میں کہہ رہا تھا نا، یہ بار بار چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں، تو آج عدالت نے پوچھ لیا ان سے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں چلا جائے، یعنی سپریم کورٹ میں انہوں نے جال سازی کی ہے، جعلی دستاویزات جمع کروائی ہیں، تو ٹرائل کورٹ کیا، نیب، یعنی وہاں نیب میں بھیج دیں ان کو نااہل کیے بغیر، یعنی یہ ان کی خواہش کیا تھی آخری، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ دم توڑ گئی وہ خواہش بھی،
کہ نیب چلا جائے مقدمہ تو نیب کا پھر بورڈ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ ہمارے خیال سے اس کی تو دوبارہ سے دستاویزات منگانے، یعنی یہ ابھی تک اب میرا خیال سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نہ پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو پتا چلا ہے کہ ایسی عدالتیں بھی ملک میں ہوتی ہیں جن کو آزاد عدالت کہا جاتا ہے. ہر عدالت، یہ بھی ثابت ہوا کہ عدالت آزاد ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اداروں کے اندر بہترین لوگ موجود ہیں. اگر اداروں کا سربراہ آپ ڈھنگ کا آدمی لگائیں، اگر آپ ظفر حجازی اور یہ کون دوسرا آدمی سعید خان اور اس طرح کے جعلساز اسحاق ڈار، 2 نمبر آدمی، اسحاق ڈار خود 2 نمبر، طاہر محمود نیچے وہ رکھے ہوئے سارے چمپو، یہ لوگ اور ان اداروں میں زبردست لوگ موجود ہیں اور وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں طے ہوئی. پھر یہ طے ہوا کہ نیب کہاں پہ ہے. پھر یہ طے ہوا کہ یعنی کوئی نیب کا بندہ آ کے کام کرتا ہے، پیچھے اس کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نیب اپنے ادارے کے، یعنی یہ ایف بی آر، جعلسازیاں، سعید خان نیشنل بینک کا صدر، کیا وجہ ہے اس کی؟ نرسنگ ہوم چلاتا تھا، اسحاق ڈار کے ساتھ پڑھتا تھا، نیشنل بینک کا صدر بن گیا. ہر فراڈیا اس ملک کا، بدماشیا کا ہر آدمی جو ہے اس کا ایک نہ ایک وہ چاہتا ہے کہ یار میرے ایک بینک کا کچھ صدر میرے جاننے والا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری جو یہ 2 نمبریاں، پیسہ، یہ وہ سارا میرا آدمی بینک میں لگ جائے. اچھا کمپیٹنٹ آدمی نہیں، میرا آدمی لگ جائے، اور وہ پھر جیل میں پڑھاؤ، جیل سے رہو کے بینک میں آ جاتے. جی ڈاکٹر صاحب، تو پھر جو آج جو دستاویزات جمع کرائے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ پہلے جو دستاویزات جمع کرائے تھے ان کو تو JIT نے اپنی آخری رپورٹ میں ہی نظر انداز کر دیا تھا. تو ان میں اور پرانے دستاویزات میں کیا فرق ہے؟ ان کاغذوں پہ پکوڑے خراب نہ کریں. اتنے گھٹیا کاغذ، یہ ان کاغذوں پہ پکوڑے نہ کھائیں، یہ بس گزارش ہے. یہ کاغذ جو آ جائیں نا، پہلے تو میں کہتا رہا ہوں نا پکوڑے کھائیں رکھ کے، ان پہ تو پکوڑے بھی نہ کھائیں، پکوڑے خراب ہو جائیں گے. میں آپ کو اگر چند لمحات ہو تو میں آپ کو چند بات بتاؤں. یہ اسحاق ڈار دیکھیں، ایک تو احتساب، کڑے احتساب کی طرف ملک جا رہا ہے. ملک خود بخود جا رہا ہے، خود بخود جا رہا ہے. اس کو یعنی خود بخود، میں ہمیشہ کہتا ہوں ریاست اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہے ریاست. یہ معاملہ خود بخود یعنی انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کے خاندان نے جو کچھ کیا ہے عدالت کے اندر، یعنی انہوں نے تو بالکل، وہ کہتے ہیں نا قانون قدرت، انہوں نے ثابت کر دیا کہ FBR کیا ہے. انہوں نے ثابت کیا. بینکوں میں کیا ہوتا ہے، وائٹ کالر کرائم، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یار اچھا ایسے ہوتا ہے. آپ ایک کارخانے میں وہ کارخانہ بناتے ہیں، پھر کارخانے میں نقصان ہو جاتا ہے، پھر اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے بینک سے قرضہ لیتے ہیں، پھر قرضے سے اور بہت سارا کاروبار بنتا ہے آپ کا. پھر اچانک وہ پرانا جو خسارے میں خاندان تھا، وہ جو کارخانہ تھا، اسے آپ کا خاندان خرید لیتا ہے، پھر اربوں خربوں روپے ہو جاتے ہیں، پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں. پھر وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. لوگ پبلک جو ہے نا بڑے تیز ذہین لوگ ہیں. بس سوال یہ سارا کہ میں ایک بس آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں اسحاق ڈار کے حوالے سے. جی مشہد اور نیشا پور ایران میں، اس کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں توس. اچھا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ شاہنامہ لکھنے والے جو فردوسی ہیں ان کا بھی مزار ہے. اور وہاں پر اس علاقے میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایک اور بہت وہ جو مشہور ہے علاقہ، وہ ہے نصیر الدین توسی. ایک بہت بڑے مفکر، یہ جو ٹریگنومیٹری ہوتی ہے نا، جو میتھمیٹکس میں، اس کو بنانے والا شخص، مفکر، شاعر، بڑا زبردست نصیر الدین توسی. وہ وہاں جس زمانے میں وہ وہاں پہ تھا ایران میں، یہ توس کے علاقے میں نصیر الدین توسی، تو یہ وہی دور ہے جب یہاں متسم باللہ کی حکومت تھی بغداد میں. متسم باللہ عیاش آدمی اور خوش آمدیوں میں گھرا ہوا، اور یعنی بالکل جو بیڑا غرق جس کے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ستیہ ناس کرنے والے لوگ، اس طرح کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کا وزیر تھا، اس کا نام تھا ابن کلیمی. تو وہاں سے نصیر الدین توسی نے خط لکھا جو کہ قصیدہ غرہ کے نام سے کہلاتا. اس نے خط لکھا بادشاہ کو کہ یہ تم کر رہے ہو، خوش آمدیوں میں، چمچوں میں، درباریوں میں گھسو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لوگوں کو مت مارو، ظلم نہ کرو، یہ نہ کرو. وہ خط اس کے ہاتھ لگ گیا. یہ اس وقت اسحاق ڈار تھا، ابن کلیمی جو ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں. اس کے ہاتھ لگ گیا. اس نے کہا اچھا یہ لکھا ہے. اچھا، اس نے فوری طور پہ ایک تو بادشاہ کے کان بھرے کہ جی یہ آپ کے خلاف وہاں بغاوت کو جنم دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے.
اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ جو مقامی گورنر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوکل وہاں کے صوبائی وزیر تھے، جو بھی تھے وہاں پہ، ان کو کہا کہ اس بندے کو پکڑ کے نذیر طوسی کو وہ الموت کے علاقے میں کے جیل میں ڈال دیا. اور اس کے بعد عیاشیاں شروع، تعریفیں دربار میں، وہ کچھ نہیں جی، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ کیا آدمی ہیں معتصم باللہ صاحب، آپ کا اقتدار، یہ وہ ابن اقلیمی ہے. جب جس وقت عیاشی ہو رہی تھی دربار میں، ہلاکو خان بغداد میں انٹر ہو رہا تھا، اور اس کی مخبر اس کو خبریں کون دے رہا تھا؟ یہ وزیر ابن اقلیمی. اور ہلاکو خان اس کے گھوڑے داخل ہو رہے تھے بغداد کے اندر. اور یہ بات پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں کہ معتصم باللہ کو جب اس نے پکڑ لیا ہلاکو خان نے، پورا بغداد خون تباہ ہو گیا بغداد. جب اس نے پکڑ لیا تو بٹھایا اس کو کھانے پہ، اور اس کے آگے سونے کے برتن رکھ دیے، اور کہا کہ سونے کے برتن، یہ برتن کھاؤ. اس نے کہا برتن کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں کھاؤ، کس دن کے لیے بنائے تھے، یہ سارے برتن کھاؤ. اور اس کے بعد اس نے کہا بادشاہ کو کہ ہلاکو خان نے کہ تم کاش ان برتنوں سے، سونے کے برتنوں سے تلواریں بنا لیتے. یہ جو کھانے کے لیے برتن ٹھوسنے کے لیے تم نے رکھے ہیں عیاشیوں کے لیے، شاید تم ان سے تلواریں بنا لیتے تو تمہارے فوجی لڑتے آ کے. اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ یہ اس کا خون گرے گا بادشاہ کا، تو نحوست ہو گیا. ہلاکو خان نے پھر اس کو قالین میں لپیٹا اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. اس طرح ہمارا، اور اس کے بعد بغداد ایک عبرت کا مقام بن گیا. جی، لاکھوں یعنی دریا خون بن گئے وہاں کے. اور اس کے بعد ابن اقلیمی کا بھی ستیاناش ہو. تو بات یہ ہے ساری کہ یہ بادشاہوں کے گرد جو ٹولہ ہے، اب وہ میاں نواز شریف صاحب اس مرحلے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ملک چاہتا ہے احتساب. یہ ادارے ٹھیک ہوں. یعنی میں کیسے یہ الیکشن کون، یعنی ایک منٹ، ہاں، یعنی اسحاق ڈار جو ہے، اسحاق ڈار جو کہ منی لانڈرنگ میں ثابت شدہ وعدہ معاف گواہ، وہ مجھے بتا رہے ہیں آ کے کہ انتخابی اصلاحات کیسی ہوں گی اور میں اگلا انتخاب کیسا لڑوں، جس کا سعید خان، جس کا ظفر حجازی، جس کے سارے یہ فراڈی ہے، اوپر سے جو ایان علی کو چھڑانے کے لیے، جو ڈاکٹر عاصم کو چھڑا، جو اوپر نیچے دائیں بائیں جس کی زندگی چلتا پھرتا جھوٹ ہے، وہ مجھے بتائے گا کہ اگلا انتخاب کیسے ہوگا. اس کے کہنے جس کو خود جیل میں ہونا چاہیے انتخابی اصلاحات ہوئیں گی، ہم 62-63 ایماندار، اور صبح تو پکڑے جانا ہے، اور سب سے بڑا یعنی مروا دیے سب کو، یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اب انتخاب ایک اب بریک نہیں، میں اس کے بعد افراتفری کی طرف جا رہا ہے ملک پہ. احتساب تو بعد میں ہوگا، جو بھی سلسلہ، اور نااہلی اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد یا شارٹ آرڈر، اب وقفہ نہیں، پھر فیصلہ محفوظ ہوگا، جیسے کہ آپ نے کہا فیصلہ غالباً محفوظ ہو جائے گا. احتساب ہوگا، پھر الیکشن ہوگا، اس پر بھی بات کرتے ہیں یہ سب کیسے ہوگا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو وزیر اعظم کے پاس آپشنز کیا ہیں، اور دوسرا آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر فیصلہ محفوظ کیا گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا تاخیر ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ عدالت کوئی تاریخ دیتی ہے اگر فیصلہ محفوظ کرتی ہے، یا یہ ہے کہ شارٹ آرڈر بھی ہو سکتا ہے. شارٹ آرڈر بھی ہو سکتا ہے، لیکن غالباً ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، کیونکہ اور ریفرنس ابھی میری ایک محترم شخصیت جو کہ نیب سے وابستہ رہے ہیں اور ایک عدالت کے معاملات بھی سمجھتے ہیں، عدلیہ سے بھی تعلق رہا ہے، ان سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نیب ریفرنس جا نہیں سکتا جب تک آپ ڈسکوالیفائی نہیں کریں، کیونکہ نیب ریفرنس بھیجنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس بنیاد پہ آپ کہیں گے نا کہ چونکہ بادی نظر میں تمام جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں وزیر اعظم، اس لیے ہم ریفرنس نیب کو بھیج رہے ہیں. تو وہ تمام، اور پھر اس کے بعد ڈائریکشنز بھی دینی ہوں گی ساتھ. تو نااہلی کے بغیر مجھے نہیں پتا کہ موجودہ چیئرمین نیب کے انڈر کیا ہوگا. نیب اپنا بھی تو سیاپا، ایف بی آر دیکھ لیں، باقی ادارے دیکھیں، وہ ایس سی سی پی، ایک پورے، میں نے کہا نا کہ ایک ایسی صورتحال جہاں پر پوری ریاست نے اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کرنا ہے اس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں. اچھا، یہ فیصلے کے نتیجے میں جو کرنا، جو محفوظ ہوگا، اب سوال یہ ہے کہ اس دوران یہ اگر تو مدت رہتی ہے کم سے کم تو پھر تو، لیکن یہ جو مدت ہے اگر یہ طویل ہو جاتی ہے فیصلے، یعنی عدالت فیصلہ محفوظ کر کے لکھنا بھی تو ہے نا طویل، ایک ڈائریکشن دینی ہے. یعنی ایک ایسے ملک چلے گا، ایف آئی ایسے چلے گی، نیب ایسے چلے گی، وزارت خزانہ، منی لانڈرنگ، یہ عدالت طرف سے بھی، وہ اگر دن طویل ہوتے ہیں تو اس دوران ریاست مفلوج ہے. یہ ذہن میں رہے سب کے، ریاست مفلوج ہے.
کیا اس دوران افراتفری بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ افراتفری ہوگی. وزیر اعظم صاحب اپنی جگہ, ایاز صادق اور یہ نام سارے, وزیر اعظم نے جو حلف لیا ہے جس آدمی سے, وہ ڈپٹی سپیکر ہے مکہ میں. جس آدمی سے حلف لیا ہے میاں نواز شریف نے, ڈارک ہارس, وہی مرتضی جاوید مرتضی باسی, ان سے حلف لیے میاں صاحب نے. ایاز صادق اور یہ نام جو چل رہے ہیں, احسن اقبال, یہ سارے وہ اصل میں جو ہے کعبہ میں جا کے حلف لیے میاں صاحب نے خاموشی سے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یا مولانا فضل الرحمان کا تو سوال کر لیا عمران خان سے, وہ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب خبر پہلے نکل جاتی ہے تو وہ پھر زبردست سارا پلان. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جب ڈائریکشنز عدالت دے گی تو کیا ڈائریکشنز عدالت صرف دے گی میاں نواز شریف کے بارے میں؟ نہ, عدالت کے سامنے یہ ساری جعل سازیاں. ٹرائل کورٹ میں کیا ہوگا جب سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا آپ نے سپریم کورٹ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. ٹرائل کورٹ نیچے کی عدالتوں میں کیا, وہ تو آپ, یعنی یہ تو جج صاحبان پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پریشان ہے کہ کیسی عدالت ہے. 15 دن رہ گئے تھے, 15 دن. یہ یعنی افتخار چودھری صاحب نے یہ چیئرمین نیب کے خلاف فیصلہ دے دیا تو 15 دن رہ گئے تھے. تو میاں نواز شریف صاحب کو نے فواد حسن فواد سے کہا کہ یار یہ کیا, یعنی بڑے ان کا اچھے تعلقات رہے افتخار چودھری صاحب اور نواز شریف صاحب کے, ہر کوئی جانتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتنے دن رہ گئے, کب جا رہے ہیں, یہ گیا نہیں ہے ابھی تک افتخار چودھری صاحب کے بارے میں. تو آگے تھے فواد حسن فواد نے کہا نہیں سر جا رہا ہے, 15 دن رہ گئے. تو میاں صاحب کہتے ہیں 15 دن اور رہ گئے افتخار چودھری. مطلب میاں صاحب کے لیے جو ہے نا, مطلب میاں صاحب, اچھا میرا خیال تھا کہ افتخار چودھری صاحب کو بات نہیں پتا, اتفاق سے میری پرسوں افتخار چودھری صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو میں نے واقعہ ان کو سنایا تو ان کو بھی بتاتا واقعہ, انہوں نے اور ڈیٹیل بتائی مجھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میاں صاحب تو عدالت پوری ڈائریکشن آگے عدالت نے سیٹ کرنی ہے ریاست. اس دوران ریاست مفلوج ہے. وزیر اعظم ہے جو کہ گالیاں دے رہا ہے, غصے میں آ گیا ہے, اور وہ ادھر ادھر, اور میری ٹانگیں مت کھینچو, میں نے 4 سال کچھ نہیں کیا, جی آئی ٹی والوں, یہ استحصال ہو رہا ہے, احتساب میں استحصال ہو رہا ہے. یہ عرفان صدیقی کے جملے ہیں نا. میاں صاحب کو یہ غالب کے شعر کہاں سے یاد آ گئے. میاں صاحب سے آپ گانے سنیں, چھوڑ دیں اب گانے بھی مجھے پتا ہے کون کون سنتے ہیں میاں صاحب آج کل. لیکن مسئلہ یہ تو عرفان صدیقی کی تقریر ہے نا. تو عرفان صدیقی صاحب وہ بھیج دے رہے ہیں میاں صاحب غالب کا شعر, یہ پڑھو میاں صاحب غالب کا شعر, یہ شعر وہ شعر. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس دوران یہ وزیر اعظم, یہ وزیر خارجہ بھی ہیں ملک کا, یہ وزیر خارجہ بھی ہیں. یہ نہیں پتا چلا کہ باہر سے آ گئے, کوئی ڈیلیگیشن آ گیا اور وہ وزیر اعظم نے ملنے چلا گیا, تو وزیر اعظم وہ تقریر آ گئی تو وہ پتا چلا کہ کوئی کسی اور ملک کا صدر ہے. وہ میاں صاحب کہا میری ٹانگیں مت کھینچو, میاں صاحب بھول گئے اچانک. خالو کا نام بھول سکتے ہیں تو کچھ بھی بھول سکتے ہیں میاں صاحب. وہ بعد میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب میری ٹانگیں مت کھینچو, میرا استحصال مت کرو, میرے خلاف غیر ملکی سازشیں مت کرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب غصے میں آ رہے ہیں, اور غصے میں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ سارا دیکھ رہے ہیں نا. یہ آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر بچوں کے پاس پیسہ آیا تو کیس آپ ثابت نہیں کر سکے تو کیس وزیر اعظم میں بنتا ہے. یعنی آج تو کلیئر وزیر اعظم کا نام لے دیا نا عدالت نے کہ آپ, عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی عمر میں پیسہ, چھوٹی چھوٹی چالاکیاں, اور یہ سارے وکیل مجھے دکھ ہے. یہ بہرحال یہ پورا ذرا صاف ہونے جا رہا ہے سسٹم, پورا سسٹم, نظام, جمہوریت نہیں, نظام دھلائی ہونے شروع ہو رہی ہے. بلڈوزر کبھی میں بلڈوزر پھرنے جا رہا ہے. اور جب عدالت دے گی ڈیٹیل ججمنٹ, اور ڈیٹیل ججمنٹ میں میاں نواز شریف تو نہیں ہوں گے, اس کی بنیاد پہ یہ ہو ایسے غالباً کہے گی نا عدالت. جو لوگ توقع کرتے یہ عدالت کے سامنے سارا آ گیا نا, یہ وائٹ کالر کریں. تو اس کے بعد جتنے بھنگڑے ڈال رہے ہیں لوگ, وہ فیصلہ آنے کے بعد ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف آئے گا فیصلہ. یہ باہر جائیدادیں میاں نواز شریف نے بنا رکھی ہیں, صرف باقی سارے جو ہے وہ آب زمزم سے دھلے بیٹھے. پھر جو بلڈوزر چلنا شروع ہوگا, کون سا الیکشن دیکھیں نا, ایک میاں نواز شریف تو باقی یہاں تو حکومتیں ہی, یعنی میاں نواز شریف کا دبئی کا ویزا دیکھیں نا, دبئی کا کہاں نکلا ہے. او بھائی یہاں تو حکومت ہی دبئی سے, ایک صوبے کی حکومت ہی دبئی سے رن ہوتی ہے. ان کے پاس کون سے ویزے ہیں؟ وہ ٹورسٹ ویزا لے کے جاتے ہیں کیا اچانک وزیر اعلیٰ سندھ کو دبئی بلا لیا گیا, وہ کیا ٹورسٹ ویزا کے اپلائی کرتے ہیں 24 گھنٹے؟ کون سے ویزے لے کے کام ہے, کون سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کون کہاں کا کو پتا چلے ویٹر بنا ہوا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر آپ کے پتا چلا وہاں پہ دھوبی نکلے, کچھ نکلا, کوئی
دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ اور جائیدادیں ارب خرب پتی کیسے کہاں. ایک بات صرف ڈبہ نمبر 10 میں بات یہ بھول نہ جاؤں, ڈبہ نمبر 10 میں یہ لکھ لیں سب میاں صاحب, لیگزمبرگ میں آپ کے جو $300 ملین ہیں اس کی ڈیٹیلز ڈبہ نمبر 10 میں ہے. لیگزمبرگ میں میں نے تو کل بات کی تھی نیوزی لینڈ کی سٹیل مل کے, لیگزمبرگ میں جو کہ ڈاکٹر عشرت حسین کو جس کی ڈیٹیلز دی تھی جنرل مشرف نے, اور اتفاق سے عامر عزیز صاحب بھی اس وقت جو انویسٹیگیشنز کر رہے تھے کرتے کرتے پہنچ گئے تھے اس اکاؤنٹ تک, لیکن پھر یہ عدلیہ بحالی تحریک چلی ہو گئی. اب وہ بھی پیپر سارے کے سارے لیگزمبرگ میں میاں صاحب $300 ملین وہاں پر آپ کا وہ ڈیٹیلز کمپلیٹ آ گئی ہیں وہاں سے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ہم بریک سے آ کے اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے افراتفری یہ اس پہ بات کر لیتے ہیں نا کہ یہ کیسے آج شور وور کریں گے, کیا کریں گے, بدماشی ہے کیا, پورا سب جائیں گے نا میاں نواز شریف. پھر تو ایک پورا کا پورا سیٹ اپ خدافظ ہو رہا ہے نا, احتساب ہو رہا ہے بلڈوزر, تو پھر وہ کیسے آپ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم اپنی ڈسکشن وزیر خارجہ نہیں ہے, وزیر اطلاعات نہیں ہے, وہ ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگست سے وہ اپنی تحریک چلائیں گے, اور دوسرا ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم پر الزامات سنگین ہیں اور الزام بڑھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر وزیر اعظم کو نااہلی ہوتی ہے تو عدالت کن الزامات کے بیسس پر ان کو نااہل قرار دے سکتی ہے؟ الزامات تو بڑھ رہے ہیں, چارج شیٹ بڑھ گئی ہے, اور میاں صاحب کے وکیلوں نے ہی سرنڈر کر دیا آج. یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ جعل سازی کی سزا کیا بنتی ہے تو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں 7 سال. یعنی وہ سرنڈر کر گئے ایک طرح سے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ طارق حسن صاحب کیا کل کرتے ہیں عدالت کے سامنے. لیکن جو ہمارے انتہائی محترم جج صاحبان, اور جے آئی ٹی کو تو پوری قوم سلام کہہ رہی ہے اس وقت, یا کرکٹ ٹیم کو سلام پیش کر رہی ہے قوم, یا یہ جے آئی ٹی کو کہہ رہے, لیکن یہ تو بہت مشکل کام, بہت ہی میں کہتا ہوں نا کہ اتنا پریشر چاروں طرف سے, کمال کی جے آئی ٹی. اور اس کے بعد جج صاحبان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان کو کوئی موقع دے, ان کو کہتے کچھ تو دے دو, کچھ تو دے دو, کچھ تو دے دو, کچھ جعلی کاغذ, جعلی کاغذ, جعلی کاغذ. اور آج تو یہ ریمارکس تھے جج صاحب کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی عدالت میں آپ جعلی دستاویزات جمع کروا رہے ہیں, یہ وزیر اعظم کا خاندان, اور مہنگے کروڑوں اربوں روپیہ وکیلوں کو کھلا کے عوام کے پیسے کا جو پیسہ باہر گیا وہ عدالت کے سامنے آپ جعلی کا اس کے سائن, یہاں سے وہ کاپی پیسٹ ہوتا ہے نا اسی سائز کے, وہ تو ہماری بہن مریم بالکل ہی وہ عدالت نے کہہ دیا, وہ تو مان لیا نا ایک طرح سے کہ جی بچوں نے کیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں بچوں نے کیا ہے, بچوں کے پیسہ تو اس میں تو ان کے والد یعنی وزیر اعظم کا نام آ گیا. اب بات یہ ہے کہ اب وہ اسی لیے جلسے میں چلے گئے. اب ملک یہاں پہ مفلوج کھڑا ہوا ہے بالکل, نہ وزیر اعظم ہے, یعنی ایریلیونٹ ہو گئے, ڈس فنکشن. جب آپ کی تقریر آپ کی رک گئی ہے, میں اس لیے میں وہ بتانے نہیں جا رہا تھا کہ کیا ہوا, لیکن میں کبھی اس چیز کو ایکسپلین کروں گا کہ تقریر کیسے رکی گئی ہے. اچھا, اور آ جائے گی بات, میں کہوں یا کوئی دوسرا کہے, لیکن یہ بات میں نے کل کہی تھی اور کسی وجہ سے کہی تھی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ نہیں ہے, وزیر اطلاعات نہیں ہے, وزیر داخلہ بیمار ہو گئے ہیں, وزیر خزانہ کے اوپر چارج شیٹ ہے اور اس نے تو جانا ہی جانا اندر ہے. اس بار کوئی بیان حلفی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگا. اور باقی وزیر اعظم جو ہیں وہ غصے میں ہیں, غصے میں مطلب ہے کہ عجیب سی صورتحال ہے. اس کو زیادہ عرصے تک اگر اور جیل میں رکھیں, شہادتیں ہو رہی ہیں بارڈرز پہ, پھر شہادتیں ہو رہی ہیں وہاں سے, وہ گولہ باری شروع ہو گئی دوبارہ, وہ جو گولہ باری کل بھی تدفین ہوئی, شہید ہو رہے ہیں, کوئٹہ میں کراچی میں کلنگز ہو رہی ہوگی. لیکن مسئلہ سارا چونکہ مفلوج کیا ہوا ہے اس پاناما کے سیاپے نے, لیکن ایک دفعہ اچھا ہے, ایک دفعہ چلا جائے تو اب یہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ درمیان میں. ریاست ان کو زبردست کرتی ہے, نہیں کرتی, لڑنے دیتی ہے, کیا کرتی ہے, لیکن چونکہ باہر والوں کی سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے, ایک نہیں کئی شخصیات پہ, بلڈوزر تو سب پہ چلنے ہوگا نا. زرداری صاحب پریشان ہیں, ٹھیک ہے, میں ایک ریالٹی بتا رہا ہوں, زرداری صاحب اس صورتحال میں پریشان ہے, ایسا خبر پریشان ہے کہ یہ کیا, کیونکہ یہ بلڈوزر چلنے جا رہا ہے سارا. اور اس کے بعد اور سیاستدان بھی پریشان ہے, اور بھی پریشان ہے بہت سارے. تو
اس میں اب احتساب کی طرف وہ جا رہا ہے، انتخاب کی طرف نہیں۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ میں شیر کی طرف سے خدا حافظ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔